خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ وہ ہر روز ہمیں تازہ دم صبح فراہم کرتا ہے، اور خاص طور پر ان دنوں میں ہماری تمام خوشیوں کو وہ دوبالا کر رہا ہے۔ آج ہم ایڈونٹ سیزن کے 14ویں دن کے پیغام کو شیئر کر رہے ہیں، اور کلام مقدس میں سے جو آج تلاوت ہے وہ رومیوں کے نام خط اس کا 8واں باب اور اس کی 28ویں آیت ہے۔ اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے ہیں۔ خداوند اس تلاوت کے وسیلے ہم سبوں کو برکت بخشے، آمین۔ مسیحی ایمان کے مطابق انسان اپنی طاقت، قابلیت اور لیاقت سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ اسے زندگی میں کامیابی، ترقی، برکت اور فضل کے لیے خدا پر بھروسہ اور انحصار کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ خود پر بھروسہ اور انحصار کرے گا تو وہ بیجا فخر کا شکار ہو کر تنزلی کا شکار ہو جائے گا۔ ایک مسیحی کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں ہونے والی ہر ایک بات یا فعل میں خدا کی مرضی کو تلاش کرتے ہوئے اس پر بھروسہ رکھیں کہ جو کچھ خدا اس کی زندگی میں کرتا ہے وہ خدا کی طرف سے کامل اور مکمل انعام اور بخشش ہے۔ ہم ایوب کی زندگی پر اگر غور کریں تو وہ ایسا انسان تھا جو خدا کے سامنے راست باز اور زمین پر اس کی مانند خدا سے ڈرنے والا اور بدی سے دور رہنے والا اور کوئی شخص نہیں تھا۔ اس کی زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ وہ اپنی ذات تک سے تکلیف اٹھانے لگ گیا۔ اس کی اولاد، بیوی، دوست، مال و اسباب سب کچھ اس سے دور چلا گیا، اور قریبی رشتوں نے بھی اس سے منہ پھیر لیا۔ لیکن ایوب کے ایمان اور بھروسے کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے خدا کی ایک بار بھی تکفیر نہ کر پایا، بلکہ ہر چیز میں خدا کی بھلائی اور مرضی کو تلاش کرتے ہوئے اور خداوند کو مبارک کہتے ہوئے ہر روز خداوند میں بڑھتا چلا گیا، اور نہ صرف دل سے بلکہ زبان سے بھی اقرار کیا کہ خدا ہی مبارک ہے، اور ہماری زندگی میں سب کچھ اپنی پاک مرضی سے کرتا ہے۔ ایسی ہی مسیحی زندگی ہمیں مریم اور یوسف کی نظر آتی ہے، جو خداوند یسوع مسیح کے زمینی والدین کی حیثیت سے یسوع کی پیدائش کی ذمہ داری کو اٹھاتے ہیں۔ اس وقت کے حالات ان دونوں کے لیے بہت زیادہ سنگین اور مشکلات سے بھرے ہوئے تھے۔ ہم سب ان کی مشکلات اور حالات کی نزاکت کو جانتے ہیں، کیونکہ کسی بھی معاشرے میں اور خصوصی طور پر اس معاشرے میں شادی کے بغیر کسی لڑکی کا ماں بننا کوئی آسان کام نہیں تھا، اور معاشرتی طور پر لعن طعن سہنے کے مترادف تھا۔ لیکن اس لڑکی مریم نے فرشتے کے پیغام اور پاک نوشتوں پر بھروسہ رکھتے ہوئے خدا کی مرضی کو تمام حالات میں اولویت دی، اور کہا کہ میں تیری بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ اور اسی طرح یوسف نے بھی مریم کا ساتھ خدا کے قول کی صداقت پر ایمان رکھتے ہوئے دیا، اور اپنی زندگی کے حالات پر انحصار نہیں کیا، بلکہ خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کی کامل مرضی کو پورا کرنے کو اولویت دی۔ بعض اوقات مسیحی زندگی اور ایمان میں بہت سی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو ناخوشگوار ہوتی ہیں، لیکن وہ ایماندار کی زندگی میں حائل ہوتی ہیں، اور انسان ان تمام مشکلات سے گھبرا کر ایمانداری کی زندگی سے بعض اوقات ہٹ جاتا ہے۔ لیکن ایماندار اور مسیحی ہمیشہ زندگی میں ہونے والے ناخوشگوار واقعات میں بھی خدا کی کامل مرضی اور مسیحی محبت کو تلاش کر کے خدا سے شاباش حاصل کرتا ہے۔ ایوب، مریم اور یوسف کا کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ یہ ایماندار ہماری زندگی کے لیے اس کی مرضی کو جاننے اور پہچاننے والے خوبصورت ستارے بن گئے۔ مریم اور یوسف خاص طور پر ہمارے نجات دہندہ کو اس دنیا میں لانے اور خداوند کے نجات بخش منصوبے کا
حصہ ہونے والی مددگار ہستیاں بن گئیں، جنہوں نے خدا کے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ بعض اوقات ہم نہیں جانتے کہ ہم خدا کے کس قدر اہم کام میں مددگار ہیں، جیسے مریم اور یوسف تھے۔ اس لیے اگر آپ کی زندگی میں ایسے حالات ہوں تو خدا کا شکر ادا کریں، اسے مبارک کہیں، کیونکہ آپ بھی اس کے کسی نہ کسی منصوبے کی تکمیل کا ذریعہ ہو سکتے ہیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سبوں کو کثرت کے ساتھ برکت بخشے، آمین۔ دعا مانگیں۔ خداوند کل کائنات کے خالق اور مالک، پروردگار، ہم تیری پاک حضوری میں آتے ہیں، تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے اور تیرے پاک روح کے وسیلے سے جو ہمارا مددگار ہے، اور شکر ادا کرتے ہیں تمام گزرے وقت کی حفاظت اور نگہبانی کے لیے، زندگی، تندرستی اور سلامتی کے لیے، اور خصوصی طور پر آج کے دن کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں پھر سے عطا کیا، تاکہ اے خداوند ہم تیری زندہ آواز کو سن کر اس پر غور کر سکیں۔ منت کرتے ہیں آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سبوں کو بڑی برکت دے، اور اپنے پاک روح کے وسیلے ہماری رہنمائی کر، تاکہ ہم اگر کسی ناخوشگوار حالات میں چلے جاتے ہیں تو اے خداوند ہم اس وقت اپنے ایمان کو چھوڑ نہ دیں، بلکہ تجھ پر ایمان رکھتے ہوئے، تجھ پر کامل بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے ہم ان حالات سے نبرد آزما ہوں۔ اور اے خداوند تیرے پاک روح کی مدد کے بغیر بھی یہ ممکن نہیں ہے۔ اپنے پاک روح کے وسیلے ہماری رہنمائی کر، تاکہ ایسے حالات میں اے خداوند ہم ثابت قدم رہ سکیں، کیونکہ تو جانتا ہے کہ ہم کمزور انسان ہیں، ہم اپنی قوت سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن تیرے پاک روح کی قوت سے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ تیرے بیٹے یسوع کا ہم سے یہ وعدہ ہے کہ جو کچھ میرے نام سے میرے باپ سے مانگو گے وہ ضرور ملے گا۔ اسی ایمان کے ساتھ اے خداوند دعا مانگتے ہیں ان خاندانوں کے لیے جو کسی نہ کسی مشکل یا پریشانی میں ہیں، تو اے خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ ہو، تاکہ وہ بھی پورے ایمان کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ جب خداوند ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہو سکتی۔ لگاتار آئندہ وقت میں تو ہم سب کا محافظ اور نگہبان ہو، مانگتے ہیں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔